میرا وطن میرا وطن میرا وطن میرا وطن میرا وطن میں نے ساری دنیا دیکھی ہے. دنیا کے 6 بر اعظموں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. ایسا ملک جس میں اس کثرت کے ساتھ اس فراوانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پیداواریں عطا فرمائی ہوں، یہ دوسرا ملک مشکل سے مجھے نظر آتا ہے کسی دنیا کے اندر. اگر کسی ملک کے اندر کوئی ایک پھل ہوتا ہے وہ اس پر فخر کرتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پھل پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک پھل کی ہزاروں قسمیں اور طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نعمتیں عطا فرمائی. ورزقکم من الطیبات. تو دیکھو اس آیت کا ایک ایک لفظ ہمارے اوپر صادق آ رہا ہے. ہم تھوڑے تھے، زمین میں ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، ہمیں ہندو اور انگریز نے دبایا ہوا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس. تم ہر وقت اس اندیشے میں اس اندیشے میں تھے، اس خوف میں تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تمہیں لوٹ کر لے جائیں گے. لیکن اس تمام حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ٹھکانہ دیا. آواکم وأیدکم بنصرہ. اپنے مدد سے تمہاری تائید کی. ورزقکم من الطیبات. بہترین رزق تمہیں عطا فرمایا. کیوں کیا یہ سارا؟ لعلکم تشکرون. کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ. اس لیے کیا کہ شاید یہ ساری نعمتیں حاصل کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اس لیے کیا تھا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب نعمتیں تو ہم نے تم کو دے دی، ہر طرح کے خطرات سے تمہیں بچایا، تمہیں ٹھکانہ دیا، بہترین رزق عطا فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. اب ہمارا پیغام یہ ہے کہ اس نعمت کو ملنے کے بعد، اس نعمت سے ملنے کے بعد تمہارا کام یہ ہونا چاہیے، کیا ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو تم نے عہد باندھا ہے اس عہد کو توڑنا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول کے عہد کو پورا کرنا. جس کام کے لیے آج تم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، جس کام کے لیے تمہارے لوگوں نے قربانیاں دی تھی، جس کام کے لیے تم نے اپنا خون بہایا تھا، جس کام کے لیے تم نے اللہ سے دعائیں کی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے لگا کر تم نے یہ ملک حاصل کیا تھا. تو اس اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرنا. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ. اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنا. یہ ملک تمہارے پاس ہماری امانت ہے، اس کے وسائل تمہارے پاس ہماری امانت ہے. اس کا اس کی ہر چیز، اس کا ہر اثاثہ تمہارے پاس ہماری امانت ہے. اس میں خیانت نہ کرنا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ پیغام دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس قوم کو جو خوف کی حالت سے نکل کر ایک ملک کی شکل میں دنیا کے سامنے آئی ہے، اس کو یہ پیغام دیا تھا. یہ پیغام ہمارے اوپر لفظ بلفظ پورا اترتا ہے. لیکن ہم نے آج اسی ملک کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت کو اپنی بدعمالیوں سے تباہی کے کنارے پہنچا دیا. وہ عظیم وسائل جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے وہ ہم نے کرپشن کے ہاتھوں ضائع کر دیے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم نے خیانت کی ہے، امانتوں میں خیانت کی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج ہمارا یہ حال ہے.